کرے جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ارشادات کو دیکھ سکیں، وہ فہم وہ دل عطا کرے کہ ہم سمجھ سکیں، اور ہمیں قلب و باطن کی یہ ایمانی لذتیں اور حلاوتیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی یہ تپش اور یہ کیفیتیں نصیب ہوں کہ ہم بھی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس محترم سردار عبدالقیوم صاحب، مکرم و معظم مشائخ و علماء کرام و معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل خاص سے فقط اپنی رضا کے لیے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں اپنی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی سنت پر اور سنت جلیلہ پر عمل کرتے ہوئے یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس میں شرکت کریں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ذات پاک اس مبارک مجلس کے انعقاد کو قبول فرمائے. میں آج کی گفتگو کا آغاز اپنی زندگی بھر کے معمول سے ہٹ کر ایک لطیفے سے کرنا چاہتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لطیفہ تو انہوں نے کبھی نہیں سنایا. لطیفہ لطیف بات کو کہتے ہیں، ہلکی پھلکی بات کا. وہ لطیفہ یہ ہے کہ میں نے ابھی یہاں پہنچ کر جو منتظمین اس مجلس اور اس مسجد کے ہیں، انتظامیہ کے صدر محترم، وہ نماز مغرب کے بعد ہم ان کے گھر پہنچ گئے. انہوں نے بڑی محبت اور بڑی شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ہمیں چائے پلائی. ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور جو وقت وہ مناسب سمجھیں اس وقت مجھے وہ یہاں لے آئے. میں نے محسوس کیا کہ اجتماع یقیناً مسجد میں موجود ہوگا، لوگ انتظار میں ہوں گے، تو میں نے ان کی خدمت میں درخواست کی کہ بجائے ہمیں یہاں بیٹھا کے انتظار کرانے کے اب مسجد میں لے چلیں، میں لوگوں سے ملاقات کروں گا، ان کی زیارت کروں گا اور جو بھی انتظار ہے اسٹیج پر کر لیں گے. خیر، اس سے قبل ملاقات کے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آج کے اس جلسے کا موضوع کیا ہے. انہوں نے بتایا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا یہ تو عمومی موضوع ہو گیا، اس میرے لیے آپ لوگوں کا حکم کیا ہے کہ میں کس خاص موضوع پر گفتگو کروں.
انہوں نے فرمایا کہ ابتداً موضوع کا خیال تو ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن تاخیر ہوتے ہوتے اب مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے، آپ جو چاہیں اس موضوع پر کریں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ میں یہاں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ دو میں سے کس موضوع کا انتخاب کریں، سو میں نے ذہنی طور پہ یہ طے کیا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب جب میں اسٹیج پر پہنچ گیا تو اصل لطیفہ اب آنے والا ہے۔ وہ یہ کہ میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے جو میں بتانے والا ہوں، یہ لطیفہ پریشان کن نہیں ہوتا میرے لیے، کبھی بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا سایہ رہے تو قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن لطیفہ بہرحال ہے۔ میں جب یہاں پہنچا تو میرے ساتھ ایک معاملہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں جو اگر میں ایک سندھ سے چلوں خطاب کرتا ہوا کسی موضوع پر کراچی سے پشاور تک، تو ان میں کوئی نہ کوئی میرے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس وقت حضرت علامہ سید ریاست علی قادری صاحب تشریف فرما ہیں کراچی سے، مولانا علامہ غلام حیدر صاحب تشریف فرما ہیں کراچی سے، اور بہت احباب کچھ لاہور سے، ہمارے انجم صاحب ہیں، کئی احباب ایسے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک موقع آیا، کوئی خاص مہینہ آیا، ایک جگہ پہنچے، وہاں 3-4 خطاب ہوئے، ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی موقع ہے، تو ایک شہر میں تو پھر سینکڑوں ہزاروں افراد ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ ہی ساتھ ہر جلسے اور ہر کانفرنس میں شریک رہتے ہیں۔ جدا جدا پہلوؤں پر خطاب ہوتے رہتے ہیں، یعنی ریپیٹیشن اور تکرار کا نہ موقع ہوتا ہے نہ اس کی اجازت مل سکتی۔ انسان کراچی سے نکل پڑتا ہے، چلو اب لاہور آئیں گے، انسان کبھی سہولت سوچتا ہے، سہولت کہ چلو اسی میں سے کسی پہلو پر یہاں خطاب کر دیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہوں تو کئی احباب جو وہاں خطابات سن کے آئے وہ یہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، یعنی انسان سوچتا ہے سہولت کی خاطر، مناسب بات نہیں ہے کہ اب یہ وہاں بھی شریک تھے اب یہاں آئے ہیں تو اسی موضوع پر خطاب اچھا نہیں، تو پھر اس موضوع کا کوئی اور نیا گوشہ اللہ پاک ذہن میں ڈالتا ہے، خطاب کرتے ہیں، 2-3 خطاب یا 4-5 خطاب اس شہر میں بھی ہوتے ہیں، وہ اس میں شریک رہتے ہیں، تکرار کا موقع نہیں ملتا، یعنی سہولت کی گنجائش نہیں رہتی۔ لاہور سے فارغ ہو گیا، اللہ اللہ کر کے فارغ ہوا، اسلام آباد پہنچا، یہ سارے یہاں بھی موجود ہیں۔ اب میں جب اسٹیج پر پہنچا میں نے کہا کہ اب صورتحال کی، یعنی 3 میں سے بعض ہیں جو کراچی میں اس موضوع پر خطابات سن کے آئے ہیں، بعض ہیں جو لاہور میں کل جمعہ تھا کل سن چکے، کوئی اس سے پہلے سن چکے، آگے پیچھے مسلسل۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ وہی تکرار مناسب نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ کو تو نہیں پتا کہ تکرار ہو رہا ہے یہ نئی چیز ہے، لیکن یہ تو باہر نکل کے پکڑ لیں گے مجھے۔ تو میں ان کو دیکھ کے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا بھی آج کے لیے کیا موضوع کیا جائے، یعنی موضوعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، خواہ وہ تنہا معراج کا ہو، خواہ میلاد کا ہو، خواہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت میں سے کسی ایک کمال کا بھی ہو، وہ اپنی جگہ پھر بہرے بے قرار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اگر اس کے ایک ایک قطرے کو بھی انسان بیان کرے تو زندگی ختم ہو جائے اور بغیر تکرار کے بعد ختم نہ ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے کمالات کا عالم ہے۔ لیکن بہر طور میں بھی سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ اب پھر کیا موضوع کریں، تو میرے ذہن میں تھا کہ 2-3 تقریریں ہوں گی، اس اثناء میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں۔ چونکہ نے بتایا تھا 2-3 خطاب پہلے ہوں گے، پھر وہ نعت شروع ہو گئی تو میں نے کہا بھی اپنے ذہن کو اس طرف نہیں لگاتے، نعت کو سنتے ہیں۔ تو نعت کے دوران تو میں نعت میں مگن رہا، اس کے بعد میں نے کہا خطاب ہوگا تو سن لوں گے۔ وہ مفتی صاحب کا خطاب ہوا تو انہوں نے بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا، ادھر متوجہ رہے۔ میں نے کہا کہ اب جو اور خطاب ہوگا تو اس میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ کس موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ تو علامہ مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم انہوں نے حکم صادر فرما دیا کہ خطاب کریں۔ تو بس اب بیٹھتے بیٹھتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج کے لیے جو ایک نئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج اور معجزہ معراج کے حوالے سے عرض کرنا چاہیے، وہ ہے لیلا۔
فقط یعنی معراج کے سفر کا رات